والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں، جن کی راتیں خدا کی بارگاہ میں قیام کرتے گزرتی ہیں، جن کی راتیں خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے گزرتی ہیں، جو تلاوت میں رات گزارتے ہیں، جو ذکر الہی میں رات گزارتے ہیں، جو خدا کی یاد میں رات گزارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے، جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے، یہ راتوں کو جاگتے تھے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب کو اس کی رحمت کی لالچ میں اور اس کے ڈر سے پکارا کرتے تھے۔ تو دنیا میں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، اب ان سے کہا جاتا ہے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، جن کے بارے میں رب نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہروں میں استغفار کرنے والے، رات کے آخری لمحات میں استغفار کرنے والے، رب سے بخشش مانگنے والے، کہ جب انہوں نے سن لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کروں۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنا کہ آدھی رات کے وقت رب کی رحمت جوبن پہ ہوتی ہے، رب اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، تو انہوں نے رات کے آخری پہروں میں جاگنا شروع کر دیا، رات کی آخری گھڑیوں میں جاگنا شروع کر دیا، یہ تہجد گزار بن گئے، یہ رات کو تلاوت قرآن کرنے والے بن گئے، یہ رات کو رب کی بندگی کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری پہر اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے۔ تو جو رات کے آخری پہر جاگتے رہے، جو رات کے آخری پہر جاگتے رہے، ان سے کہا جاتا ہے سو جا، نم کنومۃ العروس، سو جا آج جیسے دلہن سوتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو راتیں جاگ کے رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ رب فرماتا ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے لمحات میں یہ لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ راتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر کہا جاتا ہے کہ اب آرام کرو، اب تمہارے آرام کا وقت آ چکا، اب تمہاری استراحت کا وقت آ چکا، اب تمہارے سکون اور چین کا وقت آ چکا، تم نے اپنا چین رب کی عبادت کے لیے قربان کر دیا، اب تا حشر اور حشر کے بعد تمہارے لیے چین ہی چین لکھ دیا گیا۔ اب تمہاری ہر گھڑی، اب تمہارا ہر لمحہ، اب تمہاری ہر ساعت یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہے، کیونکہ زندگی تو نے رب کی مرضی کے مطابق گزاری، اب قبر میں تیری زندگی رب نے تیری مرضی کے مطابق کر دی، آخرت تیری مرضی کے مطابق کر دی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں ہر وہ شے ملے گی جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم زبان سے مطالبہ کرو گے۔